یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے بہت سی مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے ایک نام جنات کا بھی ہے۔ پھر جنات کی جانب سے خون خراب اور فسادات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے عزازیل، جو کہ ابلیس کا پرانا نام تھا، اس کی سربراہی میں فرشتوں کی ایک فوج نازل کی جس نے جنات سے اس کی نسل کا زمین سے صفایا کر دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے انسانوں جیسی ہی ایک مخلوق آباد تھی جسے نینڈرتھال کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نینڈرتھال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل اسرار جہاں کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی مزید دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مورخین کے مطابق 2 سے 2.5 لاکھ سال قبل یہ مخلوق موجودہ یورپ کے سرد ماحول میں پائی جاتی تھی، اور آج سے 30-40 ہزار سال پہلے یہ مخلوق تقریباً معدوم ہو گئی۔ یہ نوع انسانوں سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی تھی۔ 1848 میں جبرالٹر کی ایک چوٹی پر نینڈرتھال کی ایک کھوپڑی ملی تھی جس سے یہ سامنے آیا کہ موجودہ انسان اور اس کے ڈی این اے میں محض 0.12% کا فرق ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخری نینڈرتھال یا اس جیسی مخلوق کب ملی اور اس نے کیسے زندگی گزاری۔ 1850 میں روسی خطے جارجیا میں جنگل میں شکار کے دوران شکاریوں کے گروپ کو ایک عجیب الخلقت عورت دکھائی دی جس کے نین نقش بنماس سے ملتے جلتے تھے۔ اس کی ٹانگیں، بازو، انگلیاں غیر معمولی حد تک موٹی تھی۔ اس کی چھاتی سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کا قد 6 فیٹ 6 انچ تھا۔ اسے قید کرنا مشکل تھا، لہٰذا اسے بمشکل قید کر کے جب قریبی گاؤں لایا گیا جو کہ ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، وہاں ایک شخص جسے ایڈجی کہا جاتا ہے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بنمانس نما عورت اس قدر غسیلی اور جھگڑالو تھی کہ اسے 3 سال تک پنجرے میں قید رکھا گیا۔ کوئی اس کے پنجرے کے قریب بھی نہیں لگتا تھا اور اسے دور دور کھانا پھینک کر دیا جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ کم ہوا، لوگ اس سے گھلنے ملنے لگے تو اس کا نام زانا رکھ دیا گیا۔ اسے پنجرے سے نکال کر لوہے کی تاروں والے ایک میدان میں رکھا گیا۔ پہلے رسیوں سے باندھ کے رکھا گیا، لیکن چند ماہ بعد رسیاں کھول دی گئی اور اسے آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں جاتی تھی کیونکہ اسے کھانے پینے سے بہت زیادہ محبت تھی اور اسے علم تھا کہ اگر وہ اسی علاقے میں رہے گی تو کھانا ملتا رہے گا۔ لکڑیاں اٹھانے سمیت اس نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام سیکھ لیے، اگر نہیں سیکھا تو بولنا نہیں سیکھا۔ گاؤں کی عورتیں بدستور اس سے خوف کھاتی تھیں کیونکہ غصے میں زانا کاٹ لیا کرتی تھی۔ زانا گھوڑے سے بھی تیز بھاگ لیتی تھی۔ 80 کلو گندم کا تھیلا ایک ہاتھ سے اٹھا کر پہاڑی چڑھ جایا کرتی تھی۔ اپنی پسندیدہ غذا انگور کھانے کے لیے اونچے سے اونچے درخت پر فوراً چڑھ جایا کرتی۔ اسے قریبی جنگل میں ہمیشہ رات کے وقت جاتے دیکھا گیا۔ یہ صرف ایک ہی شخص سے ڈرتی تھی جو اس کا ماسٹر کہلاتا تھا، جس کا نام ایڈجی بتایا گیا ہے۔ اسے گرمی سے چڑ تھی، وہ کوئی بھی کپڑا نہیں پہنتی تھی، سخت سے سخت سردی میں اوریاں پھرتی تھی۔ وائن پینے کا بہت شوق، اکثر وائن پی کر بے سدھ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے بہت سارے بچے بھی ہوئے جو ان حادثات کا نتیجہ ہیں جو اس کے وائن پی کر بے سدھ ہونے کے بعد پیش آتے تھے۔ یہ ہمیشہ اکیلے ہی بچے کو جنم دیتی تھی۔ بچے کو جنم دیتے وقت کسی کو پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی، اسی لیے اس کے بہت سے بچے مر گئے۔ چند بچوں کو اس نے جنم دینے کے فوراً بعد ہی قریبی دریا کے ٹھنڈے پانی سے نہلا کر صاف کیا اور وہ سردی سے مر گئی۔ اس کا ایک ہی بچہ زندہ رہا جو کہ اس کے ماسٹر ایڈجی کا بیٹا مانا جاتا تھا۔ زانا کا انتقال 1890 میں ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی یا کھوپڑی کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ زانا اور ایڈجی کا بیٹا جو کہ زانا کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، زانا سے بہت مختلف تھا اور کافی حد تک انسانوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ انسانوں کی مانند کھاتا پیتا اور بولتا تھا، لیکن پھر بھی اس میں زانا کی مشابہت بہت پائی جاتی تھی۔ یہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھا اور اس کا انتقال 1954 میں ہوا۔ اس کی کھوپڑی ایک سائنسدان M.A. کولودیویا کو دی گئی اور اس پر تجربات جاری کیے گئے۔ اب تک کی تاریخ کے مطابق زانا آخری نینڈرتھال تھی، اس کے بعد نینڈرتھال کا وجود مٹ گیا۔ لیکن آکسفورڈ کے محققین کے مطابق زانا نینڈرتھال کی بجائے یاتی نامی مخلوق تھی جو کہ افریقی خطے میں پائی جاتی تھی اور یہ انسانوں اور بندروں سے مشابہ ہوتی تھی۔